وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتی ہے اور تضییع اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان کی طبیعت، دل و دماغ نیک اور مفید کاموں میں مشغول نہ ہوگا، اس کا میلان بدی اور معصیت کی طرف رہے گا۔ بس انسان اسی وقت صحیح انسان بن سکتا ہے جب وہ اپنے وقت پر نگراں رہے، ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کرے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کی عمر میں سے 5 یا 10 سال کم کر دیے گئے ہیں تو یقیناً اس کو سخت صدمہ ہوگا، لیکن وہ معطل بیٹھا ہوا خود اپنی عمر عزیز کو ضائع کر رہا ہے، مگر اس کے زوال پر اس کو کچھ افسوس نہیں۔ انسان کی کامیابی کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کا وقت فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ کتب بینی انسان کے وقت کو نہ صرف ضائع ہونے سے بچاتی ہے بلکہ انسان کی غمخوار و مددگار، انسانی ضمیر کو روشنی بخشنے والا، قندیل علم و آگہی کا بہترین زینہ، تنہائی کی جاں غسل توالد کی بہترین رفیق، زندگی کی ناہموار راہوں میں دل نواز ہمسفر اور اضطراب و بے چینی کی معالج بھی ہے۔ جب انسان گردش زمانہ زندگی کے تلخ واقعات اور ذاتی مشکلات کے ہجوم میں الجھ کر مایوس لمحات کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے زندگی کی پرلطف نعمتوں سے بہرہ مند نہیں ہو پاتا تو اس وقت کتابی حروف کی سرگوشیاں، سفید صفحات کے کالے پیلے نقوش، اندھیروں میں روشنی لے کر، ناامیدی میں امید کی کرن لے کر گم کردہ منزل کو راہیں سمجھاتی ہیں، اور انسان تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے اور اس روشنی میں اپنی شخصیت کو سمجھنے لگتا ہے، اپنی اچھائی اور برائی سے باخبر ہونے لگتا ہے۔ مطالعہ سے وسوسہ اور غم دور ہوتا ہے، ناحق لڑائی جھگڑے سے حفاظت رہتی ہے، فارغ اور بیکار لوگوں سے بچاؤ رہتا ہے، زبان کھلتی ہے اور کلام کا طریقہ آتا ہے، ذہن کھلتا ہے اور دل تندرست ہوتا ہے، علوم حاصل ہوتے ہیں، لوگوں کے تجربات اور علماء و حکماء کی حکمتوں اور علم حاصل ہوتا ہے، دینی کتب کے مطالعہ سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ امام حافظ رحمہ اللہ کی وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مطالعہ سے غم دور ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب آپ کا سب سے اچھا دوست ہے جو کبھی آپ سے اکتاتا نہیں، نہ ہی جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی بے ایمانی کرتا ہے، بلکہ کتاب ایسا دوست ہے جو سراپا اخلاق ہے، جس سے جس قدر فائدہ اٹھایا جائے وہ خوش ہوتی ہے۔ کتاب کے ذریعہ آپ کی زبان فوائد اور حکمتوں سے بھر جائے گی، لوگوں میں آپ احترام کی نظر سے دیکھے جائیں گے۔ کتاب کے ذریعہ انسان حکمرانوں کا مشیر بن جاتا ہے۔ کتاب کے ذریعہ آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب سفر، حضر، رات دن آپ کو فائدہ دے گی اور کبھی تھکاوٹ اور بے چینی کا مظاہرہ نہ کرے گی۔ کتاب کے ذریعہ آدمی فضول مجلس آرائی سے بچ جاتا ہے اور لایعنی امور سے حفاظت رہتی ہے۔ لوگوں کی آپسی دوستی کا نتیجہ فساد اور بگاڑ ہوا کرتا ہے، مگر کتاب کی دوستی سے روح کو تازگی اور طبیعت کو سرور حاصل ہوتا ہے، انسانی ذہن و فکر کے آبیاری ہوتی ہے، تہذیب و ثقافت کے عمدہ سانچے میں ڈھالنے کی ترغیب ملتی ہے، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، تاریخ کی برگزیدہ شخصیتوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے تجربات سے استفادہ کا موقع ملتا ہے۔ پروفیسر محسن عثمانی کتابوں کے درمیان میں تحریر فرماتے ہیں، مطالعہ دراصل دوسروں کے تجربات سے استفادہ کا اور تاریخ کی برگزیدہ شخصیتوں سے ملاقات اور ان کی گفتگو سننے کا نام ہے۔ سوانح عمر یوں سے اور خاص طور سے خود نوشت سوانح سے اور سفر نامور سے ایک قاری بہت کارآمد معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ کتابوں کے مطالعہ سے انسان کو اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے جسے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتابوں کے مطالعہ سے انسان کے شعور میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اچھے اور برے کی پرکھچ اور تنقید کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کتابوں کے مطالعہ سے انسان میں فنی تخلیق کی استعداد پیدا ہو سکتی ہے اور انسان کائنات اور حیات کے مسائل کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ کتابوں کے مطالعہ سے انسان آفاق و
انفس کی نشانیوں کو بہتر طور پر جان سکتا ہے۔ اس سے وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اور علم کے اظہار کے مؤثر طریقے دریافت کرتا ہے۔ ایک انسان جب کتب خانہ میں داخل ہوتا ہے اور کتابوں سے بھری ہوئی الماریوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے تو دراصل وہ ایسے شہر علم میں کھڑا ہوتا ہے جہاں تاریخ کے ہر دور کے عقلاء، علماء، اہل علم اور اہل ادب کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔ اس شہر میں اس کی ملاقات امام غزالی، امام رازی، افلاطون، ارسطو اور ابن رشد سے لے کر دور جدید کے تمام اہل علم اور اہل قلم سے ہو سکتی ہے۔ کتب خانہ میں بیٹھ کر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی حجۃ اللہ بالغہ کا مطالعہ دراصل شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ سے براہ راست ملاقات اور استفادہ کا بدل ہے۔ کتاب واسطہ ہے جس کے ذریعہ انسان حضرات کے عمل کے بغیر اسلاف کی روحوں سے مل سکتا ہے۔ مطالعہ کے لیے صحیح کتابوں کا انتخاب ضروری ہے۔ کتابیں سمندر کے مانند ہیں، ضرورت اور ذوق کے مطابق کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس میں کسی صاحب علم اور صاحب ذوق کی رہنمائی بھی اشد ضروری ہے۔ دل کے بارے میں جگر مراد آبادی کا شعر ہے: کامل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ جگر مراد آبادی نے دل کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ کتاب پر اس سے زیادہ صادق آتی ہے۔ کتابیں انسان کو ساحل ہدایت تک پہنچاتی ہیں، کتابیں انسان کو گمراہی کے بھنور میں ڈوبوتی بھی ہے، کتابیں انسان کو گم کردہ راہ بھی بتاتی ہیں۔ وہ کامل رہبر بھی ہے اور قاتل رہزن بھی ہے۔ کتابوں کی اہمیت، ان کی حیثیت، عظمت اور افادیت ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے کتابوں کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، جن کے عظیم کارناموں کا دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ایوب بن شجاع کہتے ہیں: میں نے اپنا غلام عبداللہ اعرابی کے پاس انہیں بلانے کے لیے بھیجا۔ غلام نے واپس آ کر کہا: میں نے انہیں اطلاع تو کر دی ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ حالانکہ وہ کتابوں کے مطالعہ میں مصروف تھے، کتابوں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ ایوب بن شجاع فرماتے ہیں: کچھ دیر بعد عبداللہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا: تمہارے پاس تو کوئی نہ تھا، پھر تم نے غلام سے یہ بات کیسے کہہ دی؟ عبداللہ نے جواب دیا: میں چند اشعار پڑھے، ہمارے چند ہم نشیں ایسے ہیں جن کی باتوں سے ہم نہیں اکتاتے، موجودگی اور عدم موجودگی دونوں صورتوں میں ہم ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور ہمیں گزرے ہوئے لوگوں کے علم، عقل، ادب اور صحت رائے کا فائدہ دیتے ہیں۔ نہ ان سے کسی فتنہ کا اندیشہ ہے اور نہ بری صحبت کا، اور نہ ہم ان کی زبان اور ہاتھ سے ڈرتے ہیں۔ انہیں مردہ کہنے کی صورت میں آپ کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اور اگر آپ انہیں زندہ کہیں تب بھی آپ کو غلط اور بے عقل نہیں کہا جا سکتا۔ کتاب کی درسگاہ میں: اے کتاب، ہم تیری عظمت و اہمیت کو سلام کرتے ہیں اور تیری رفاقت و دوستی اختیار کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں، کیونکہ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں کتاب سے بہتر۔